والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الفصل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ورواه أبو هريرة مع اختلاف وفيه: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخره. متفق علیہ. مشکات شریف کی یہ دوسری حدیث ہے. پہلی حدیث تو آئی تھی انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور یہ جو یہ لمبی حدیث شریف ہے اس کو کتابوں میں کہتے ہیں، اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. بہت عظیم الشان روایت ہے. یہ خلاصہ ہے تمام احادیث کا. جیسے الحمد شریف خلاصہ ہے پورے قرآن پاک کا. پورے قرآن مجید میں جو مضامین آئے ہیں وہ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں ہیں اجمالی طور. پھر اس کے آگے تفصیل ہے. مثلا قرآن پاک میں ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، رسالت کا تذکرہ ہے اور آخرت کا تذکرہ ہے. اس کی تفصیل ہے. اور سورہ فاتحہ میں ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں ام الکتاب، ام القرآن. ایسے یہ جو حدیث ہے حدیث جبرائیل، اس سے کہتے ہیں یہ ام الاحادیث ہے. کیا ام عربی میں ماں کو کہتے ہیں، تمام حدیثوں کی ماں اور اصل. اور اس کو ام الجوامع بھی کہتے ہیں. اور اس حدیث پاک میں اجمالی طور پر تمام احادیث کا تذکرہ ہے. احادیث شریف میں تذکرہ کس چیز کا ہے؟ ایمانیات کا، اعمال کا اور صفت احسان کا، یعنی اخلاص کا وغیرہ ساری چیزوں کا. وہ تینوں چیزیں اس میں ہیں. گویا اس میں شریعت کا بھی تذکرہ ہے، طریقت کا تذکرہ بھی ہے اور حقیقت کا بھی تذکرہ ہے. تمام مضامین کو اس حدیث میں اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے. تو یہ دوسری حدیث ہے. گویا پہلی حدیث بسم اللہ کے درجے میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اور یہ گویا سورہ فاتحہ کے درجے میں ہے. اور اس روایت کا راوی بھی حضرت سیدنا عمر الخطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت کے راوی بھی حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ بھی متفق علیہ روایت تھی، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ متفق علیہ روایت اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کا راوی ایک ہی ہو، یعنی ایک ہی صحابی نے اس کو نقل کیا ہو اور پھر اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہو۔ اگر بخاری اور مسلم میں وہ حدیث ہے لیکن راوی الگ الگ ہے، کیا کہ ایک کا راوی تو حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہ، دوسرے کا مثال کے طور حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس کو متفق علیہ نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے بخاری اور مسلم، یعنی یہ روایت بخاری میں بھی مسلم بھی ہے، راوی الگ الگ ہیں، متفق علیہ نہیں کہیں گے۔ یہ ٹرم ہے، اصطلاح ہے محدثین کی۔ اس لیے جب راوی بھی ایک ہی ہو اور جو ہے وہ دونوں نے شیخین نے اس کو نقل کیا تو متفق علیہ۔ البتہ اس میں ایک چیز کا تذکرہ ہے، وہ آگے آئے گا، کہ اس میں پہلے تذکرہ ہے اسلام کا، اخبرنی الاسلام، اور صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے مسلم شریف سے۔ تو مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ نے اخبرنی الاسلام کا تذکرہ کیا ہے، اسلام کا تذکرہ پہلے کیا ہے، ایمان کا تذکرہ بعد میں، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایمان کا تذکرہ پہلے کیا ہے، اسلام کا تذکرہ بعد میں۔ الفاظ ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف تقدیم و تاخیر ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے جیسے ایک آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے، کبھی وہ کچھ الفاظ کو مقدم کرے گا، مؤخر کرے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بہرحال ہے متفق علیہ روایت۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حدیث جبرائیل اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام انسانی صورت میں آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور بہت ہی عظیم الشان جو ہے صورت میں نمودار ہوئے تھے، اور اچانک آ گئے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں، اچانک ایک جوان آ گیا، سفید کپڑے اعلیٰ درجے کے اور کالوں بالے والا۔ اب اس میں تو ہے ان کے بال کالے تھے، سوال وہ داڑھی کے بال کالے تھے یا سر کے بال کالے تھے؟ اس روایت میں صرف اس کے بال کالے تھے، لیکن ابن حبان کی روایت ہے اس میں داڑھی کے بال کالے تھے، کیا کہ وہ نوجوان تھا تو داڑھی بھی تھی اس کی، اور بالکل سیاہ داڑھی تھی، یعنی بوڑھا نہیں تھا، بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب داڑھی سفید کالی ہوتی تو سر کے بال بھی عموماً کالے ہی ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ نوجوان تھا، بال کالے تھے۔ اس میں ہے بال کالے تھے تو اس میں اندر سر کے بال بھی شامل ہو گئے اور داڑھی کے بال بھی، اور ظاہر سی بات ہے مردوں کے لیے تو داڑھی یہ زینت ہے۔ یہ حدیث میں سبحان من زین الرجال باللحیٰ، وہ اللہ پاک ہے جس نے مردوں کو زینت دے دی، کس سے؟ داڑھی سے، تو اور عورتوں کو زینت دے دی ہے سر کے بالوں سے، کس سے؟ کہ سر کے بال، مرد کو تو سر کے بال اڑ جاتے ہیں نا جب بوڑھا ہو جاتا ہے، سر کو ایک بال بھی نہیں رہتا، عورتوں کے نہیں، برابر رہتے ہیں، چاہے 80 سال کی کیوں نہ ہو۔ اب کسی کے بال گر جائیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن فطری طور پر خواتین کے بال آخر تک موجود رہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہی خوبصورتی ہے، وہی ان کے لیے حسن و جمال ہے، اور مرد کے لیے حسن و جمال لکھا کس میں؟ داڑھی میں۔ بہرحال اس کی سیاہ داڑھی تھی۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آتے تھے۔ مسجد نبوی میں جہاں ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ ایک حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے اس کو کیوں کہتے ہیں جنت کا ٹکڑا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا جو ہے یہ جنت ہی سے آیا ہے، یعنی یہ اس زمین کا حصہ نہیں ہے، جنت سے اللہ نے لا کے یہاں رکھ دیا ہے پہلے ہی، اور پھر جب قیامت آئے گی زمین ختم ہو جائے گی، اس ٹکڑے کو پھر اٹھا کے لیا جائے گا کہاں؟ جنت میں۔ جبل احد کے بارے میں بھی یہی ہے، جو مدینہ طیبہ کے اندر ہے احد پہاڑ، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ھذا جبل الجنہ، یہ پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو دائیں ہاتھ پر ان کے جبل احد پڑے گا، بالکل یہی جبل احد اٹھا کے اس کو لے جائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے گا۔ آپ نے فرمایا جنت کا پہاڑ ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، اللہ نے اس کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، حالانکہ اس پر درخت نہیں ہے، اس پر کوئی گھاس وغیرہ نہیں ہے، بالکل بغیر گھاس کے، اور
لیکن اس کی کشش بہت ہے اس میں. آپ ایک مرتبہ خود تشریف لے گئے تھے اس پر. آپ کے ساتھ شیخین تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. تو خوشی کی وجہ سے وہ ہلنے لگا. آپ نے فرمایا اسکن، قرار پکڑو، کیونکہ آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو وہ ٹھہر گیا. سیٹلائٹ کے ذریعے سے جب فوٹو کھینچا گیا پوری زمین کا، تو اس میں دیکھا کہ ساری زمین تو بالکل اندھیری اندھیری ہے، 2 جگہ چمک رہی ہیں. جیسے وہ رات کو آپ دیکھیں گے وہ ریڈیم ہوتا ہے، وہ ایک تسبیح ہوتی ہے. بعض تسبیح ایسی ہوتی ہے کہ اس میں یا تو کچھ دانے ہوتے ہیں جس میں ریڈیم لگا ہوتا ہے، شب چراغ ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، یا پوری وہ تسبیح شب چراغ ہوتی ہے. اندھیرے کمرے میں رکھو اس کو، تو کمرہ کھولو تو ڈائریکٹ اس پر نظر پڑے گی نہیں، کیونکہ وہ تو چمک رہا ہے. ایسے ہی دیکھا کہ زمین کے اوپر 2 ٹکڑے چمک رہے ہیں. یہ سائنسدانوں نے دیکھ لیا تو سیٹلائٹ کے ذریعے، اس کے ذریعے. تو پھر جب دیکھا کہ 2 جگہیں چمک رہی ہیں اور یہ قریب قریب ہیں، ظاہر سی بات ہے بہت اونچائی سے دیکھیں گے تو قریب ہی نظر آئیں گے نا، 450 کلومیٹر کا فرق تو ہے، لیکن جب بہت اونچائی پر آدمی جائے گا تو یہ قریب قریب نظر آئیں گے. جیسے آدمی جہاز میں چڑھتا ہے تو نیچے دیکھتا ہے بستی کی طرف، لگتا ہے کہ مکان کے اوپر مکان ہے، مکان کے اوپر مکان ہے. اتنے ظاہر سی بات ہے ان میں تو غیب بھی ہوگی نا. تو وہاں دیکھا کہ 2 جگہیں بالکل قریب قریب ہے، چمک رہے ہیں. انہوں نے اس کی تحقیق کی. یہ حرمین شریفین تھے. کون؟ ایک مدینہ طیبہ، ایک مکہ شریف. تو اس میں انہوں نے فوٹو کھینچا مدینہ کا بھی. تو وہ میں نے خود بھی دیکھا، موبائل پر کسی ساتھی نے دکھایا تھا. جبل احد، کیا جبل احد کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے. کتنی؟ 7 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے 3 کلومیٹر. کتنی؟ تو وہ ایریا اس کا ہے 21 کلومیٹر. تو چونکہ وہ بہت اونچائی سے اس کو فوٹو کھینچا گیا ہے، تو اس نے پورے کو دکھایا کہ اس کی شکل کیا ہے. تو اس کی شکل میں نے بھی دیکھی اور کئی مرتبہ دیکھی. اس کی شکل ہے میم ہا میم دال، محمد. کیا؟ جیسے آپ محمد لکھیں بلیک بورڈ پر، آج تو وائٹ بورڈ بھی ہوتا ہے، یا دیوار پر بہت لمبائی میں لکھیں گے، وہاں میم لکھیں گے، پھر آگے لکھیں گے، اور اس طرح سے. تو جب اوپر سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی شکل ایسی ہے. ایک اس کا میم بنا ہوا ہے، دوسرا اس کا ہا بنا ہوا ہے، پھر آگے جا کر پھر میم بنا ہوا ہے، پھر آگے جو کر بہت لمبا کر کے پھر دال بنا ہوا ہے. اس کی شکل محمد کی ہے. کیا؟ یعنی لفظ محمد جو آپ لکھیں گے کسی چیز پر، تو واللہ عالم سے کیا کیا راز ہوں گے. تو آپ نے فرمایا یہ جنت کا پہاڑ ہے. تو اس طرح سے جو وہ ہے ریاض الجنہ، تو ریاض الجنہ کے بارے میں یہ ہے، یہ جنت سے آیا ہے. اور جلالین جو ایک تفسیر ہے اس میں طائف کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ طائف کی سرزمین یہ سعودیہ والی کی زمین نہیں تھی، بلکہ یہ طائف کا جو اتنا علاقہ ہے یہ ملک شام کا ہے. کہاں کا؟ ملک شام. تو پھر اس کو وہاں سے یہاں کیسے آ گیا وہ؟ تو جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ ملک شام سے ایک حصہ اٹھا کے لاؤ، اس لیے کہ سرزمین عرب میں ہے، وہاں کچھ وہ کمائی نہیں کر سکتے. وادی غیر ذی زرع ہے، یعنی بالکل سنگلاخ ہے اور پتھریلی زمین ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ مکہ شریف کے قریب میں کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پھل فروٹ ہو، کیا ہو، اور کھیتی ہو اور زرخیز ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا تھا. تو جبریل امین علیہ السلام ملک شام سے اس کو اٹھا کے لائے اپنے پار پر. تو جب لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اس کا طواف کرا دو. کیا؟ اس لیے اس کو طائف کہتے ہیں. طائف اسم فاعل کا صیغہ ہے. طائف کے معنی آتے ہیں چکر لگانے والا اور طواف کرنے والا، ہے نا، للطائفین. تو وہ پورے اس علاقے کو لایا اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد اس کو 7 چکر لگائے. کیا لگائے؟ 7 چکر. اس نے طواف کیا، اس لیے یہ طائف ہے. اور جا کے پھر اس کو رکھ دیا وہاں جہاں طائف ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مکہ شریف سے وہاں تک جو لمبا راستہ ہے جو بس کا، وہ 100 کلومیٹر کے آس پاس ہے، 110 تقریباً. جو شارٹ کٹ راستہ ہے وہ 60 کلومیٹر کی نصف فرق ہے. تو گاڑیاں جاتی ہیں، ادھر سے بھی جاتی ہیں، ادھر سے بھی جاتی ہیں. بڑی بسیں جو ہیں وہ لمبے راستے سے جاتے ہیں، اور جو یہ چھوٹے کار وغیرہ ہیں یہ شارٹ کٹ راستے سے جاتے ہیں، اس میں چڑھائی بہت آتی ہے. تو بہرحال تو اس کو وہاں سے یہاں اٹھا کے لائے. اس لیے مکہ شریف کا موسم الگ ہے اور طائف کا موسم الگ ہے. مکے میں بارشیں نہیں ہوتی ہیں، طائف میں بارشیں ہوتی ہیں. مکے میں کھیتی نہیں ہے،
طائف میں کھیتی ہوتی ہے. الحمدللہ میں نے طائف کو بہت مرتبہ دیکھا ہے اور بہت گھوما ہے, جگہ جگہ دیکھا ہے, کہاں تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ باغ کہاں ہے, وہ کیا ہے, بہرحال ہے بہت خوبصورت. تو طائف کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لائے. تو اس طرح سے ریاض الجنہ جو ہے اس کو جنت سے اٹھا کے وہاں لایا. تو ریاض الجنہ میں یہ 7 ستون ہیں. کتنے؟ 6 نظر آتے ہیں, 7واں غائب ہے, 7واں غائب ہے. تو یہ 7واں غائب کیوں ہے وہ میں بتاتا ہوں. جب ہم قبلے کی طرف رخ کریں گے ریاض الجنہ میں قبلے کی طرف, تو دائیں ہاتھ پر تو ہم کو مغرب پڑ لے گا اور بائیں ہاتھ پر مشرق, بائیں ہاتھ پر, کیونکہ وہاں جنوب میں قبلہ ہے. کہاں؟ تو ظاہر سی بات ہے جنوب کی طرف جو رخ کریں گے ایسے بیٹھیں گے نا, تو بائیں ہاتھ پر مشرق پڑے گا, وہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے, اور دائیں جانب پر کیا پڑے گا؟ مغرب پڑے گا. تو جنوب کی طرف رخ کر کے ایسے, تو جو بائیں طرف ہے اسی میں روضہ شریف ہے. اور چونکہ روضہ شریف کی وہ دیوار ہے اور وہ جالیوں سے بنی ہوئی ہے, تو اس میں 3 ستون جو ہے وہ جالی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یعنی کوئی آدھا ستون تو ادھر کو ہے, آدھا ستون ادھر کو, آدھا ہی ستون نظر آتا ہے. جس طرح یہ پلر ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ آدمی گھومے ادھر ادھر, نہیں, بلکہ ایک حصہ نظر آتا ہے. تو کئی پلر ہیں وہاں سے لے کر وہاں تک. اس میں جو بالکل قبلے کے قریب میں ہے, جو قبلہ اس میں لکھا ہے استوان سریر. کیا سریر؟ چارپائی کو کہتے ہیں. اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے, تو اس لیے وہاں چارپائی لگی رہتی تھی اعتکاف کے زمانے میں. تو اس لیے ترکیہ والوں نے وہاں لکھ کے رکھ دیا ہے استوان سریر, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے. اس سے تھوڑا ادھر کو آ جاؤ تو پھر دوسرا ستون لگا ہوا ہے, اس میں استوان حرس. کیا؟ حاراسین, حرس سے نگران, کیا باڈی گارڈ کہیے. تو وہاں ایک کوئی نہ کوئی صحابی رہتا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے. حفاظت کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کون آئے گا, کب آئے گا حملہ کرنے کے لیے. اس لیے کہ منافقین بھی وہاں رہتے تھے اور یہود بھی رہتے تھے وہاں. اگر سارے صحابہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کون آئے گا اور کون حملہ کرے گا. اس لیے وہاں آدمی 24 گھنٹے رکھا رہتا تھا, ایک جاتا تھا دوسرا آتا تھا, یعنی باری باری حفاظت کے لیے, کیونکہ وہ تو حجر مبارک بالکل اس کے ساتھ میں تھا. پھر جب آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس, پہلے بھی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی فرماتے تھے, لیکن اب تو اعلان کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائیں گے کہ آپ کو کوئی اب تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے صحابہ سے فرمایا قوموا عنی, بھائی آپ میری حفاظت کی کوئی ضرورت, جاؤ. پہلے بھی تو اللہ ہی حفاظت فرماتے تھے, لیکن اعلان تو نہیں ہوا تھا نا. اب تو اعلان کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب ظاہری اسباب کی کوئی ضرورت. تو بہرحال یہ ہے. تیسرا ہے استوان وفود. استوان وفود کا مطلب یہ ہے, یہ وفود وفد کی جمع ہے. جب دور دور سے لوگ آتے تھے ملاقات کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے, تو صحابہ کرام ان کو وہاں بٹھاتے تھے, بھائی یہاں انتظار کر لو یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو وفود وہاں ٹھہرتے تھے. تو وہاں ستون ہے آج بھی, اس کے اوپر لکھا استوان وفود. تو اس زمانے میں وہاں دیوار نہیں تھی, بلکہ اس کے اندر تک مسجد کا حصہ تھا, اس کے اندر تک مسجد کا حصہ تھا, وہ آگے تک. تو یہ تو 3 ہو گئے. چلو اب میں اور بھی 3 بتاتا ہوں. تو اس دیوار کے بالکل بھی مسجد میں اس میں اور 3 ہیں. ایک ہے استوان عائشہ. کیا؟ وہ جگہ بہت متبرک ہے, مجھے اس کی تفصیل نہیں بتانی ہے. اس کو استوان عائشہ اس لیے کہتے ہیں, اس کی نشاندہی کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ یہ جگہ بہت بابرکت ہے, جو یہاں نماز پڑھے اس کو بہت فضیلت ملے گی, یہ ملے گا وہ ملے گا. اس لیے علماء کرام نے اس کا نام رکھ دیا استوان عائشہ. استوان عائشہ. تو اس کے تھوڑا پیچھے کو آ جائیں گے تو ایک صحابی نے ایک مرتبہ کوئی کوتاہی ان سے ہوئی تھی, انہوں نے آ کے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا, اپنے بیٹوں سے کہا مجھے باندھو رسی سے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے فرمایا کہ یہ شخص باندھا کیوں ہے؟ ابو لبابہ ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ یہ بندھا ہوا کیوں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی بندھا ہوا ہے, کوئی مجرم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور یہ صحابی ہے. تو لوگوں نے عرض کیا, انہوں نے خود اپنے آپ کو کہا کہ مجھے باندھو. کہا کیوں؟ کہ حضرت ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, آپ ان سے معلوم کر لیں.
تو فرمایا کیا غلطی؟ حضرت فلاں غلطی ہوئی ہے. فرمایا تو مجھ سے میرے پاس آتے معافی مانگ لیتے. تو چونکہ حضور نے کچھ راز فرمایا تھا تو انہیں اس راز کو تو فاش نہیں کیا لیکن اشارہ کر دیا تھا، تو مجھے وہ آ کر نہیں بتانا ہے. آپ نے فرمایا کہ چھوٹا مسئلہ تھا، میرے پاس آتے میں معاف کر دیتا، اپنے آپ کو باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب چونکہ اپنے آپ کو خود باندھا آپ نے، اب اللہ کے ہاتھ میں کیا، جب وہاں سے حکم آئے گا تب کھلے گا. صرف نماز کے وقت اس کو کھولتے تھے تو کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اس نے کہ اب کیا ہوگا. تو بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا. تو اس کا نام استوانہ ابو لبابہ، اور اسی کو استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں. توبہ اس لیے کہ اس صحابی کی توبہ قبول ہو گئی، اور ابو لبابہ اس لیے کہ اس کا نام مبارک تھا حضرت ابو لبابہ. تو ایک جو محراب ہے جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے وہ آج بھی ہے محراب. تو اس محراب کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے ایک اور ستون، اس کو استوانہ مخلقہ بھی کہتے ہیں، استوانہ حنانہ بھی کہتے ہیں. یہ وہی ہے کھجور کا وہ تنا جس میں سے رونے کی آواز آئی تھی. تو 3 اور 3 6 ہو گئے، 7واں غائب ہے. 7واں کہاں ہے؟ وہ جالی کے اندر ہے. جالی کے اس میں لکھا ہے حاضی استوانۃ جبرائیل، یہ جبریل کا ستون ہے. کس کا؟ تو جبریل کا ستون کا کیا مطلب ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے تھے انسانی شکل میں، کس میں؟ تو وہ اسی جگہ بیٹھتے تھے، اسی جگہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں آ کر ملاقات کرتے تھے، اور ان کا دروازہ بھی ادھر ہی سے، اس میں لکھا ہے باب جبرائیل. کیا جی؟ جب قبلے کی طرف رخ کریں گے تو پہلا جو حرم تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد، دائیں طرف 3 دروازے ہیں. کتنے؟ باب السلام اور باب ابو بکر، باب الرحمہ. اور جب بائیں طرف کو دیکھیں گے تو باب البقی جہاں سے سلام کر کے نکل جاتے ہیں، اور باب جبرائیل، باب النساء. تو یہ 3 6 ہیں، اور اس میں الف با بھی ہے. بہرحال وہ لمبی بحث ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تھے تو اس جگہ پر بیٹھتے تھے. وہاں ستون تھا اس زمانے میں، وہی کھجور کا تنا، کیونکہ سارے ستون تو کھجوری کے تھے نا، اس لیے اس کا نام رکھا حدیث جبرائیل. وہ چونکہ جالی کے اندر ہے اس لیے وہ نظر نہیں آتا. اور عام طور سے ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے آپ، اور صحابی کا نام مبارک تھا حضرت دہیہ کلبی. دہیہ یعنی اس شکل میں آتے تھے. معلوم ہوا کہ وہ صحابی بھی کتنے عظمت والے تھے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے اس کی شکل میں آتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے اور حضرت دہیہ کلبی ان کے ساتھ ہے، لیکن بے تکلف باتیں کر رہا ہے. مجھے تعجب ہوا کہ اس طرح سے تو ابو بکر صدیق بھی بات نہیں کر سکتا، حضرت عمر فاروق بھی بات نہیں کر سکتا، رسول اللہ کے ساتھ بالکل بے تکلف. کتابوں میں لکھا ہے صرف 2 شخص ایسے تھے. کون؟ جو آنکھیں ملاتے تھے، یعنی آنکھیں ملانے کا ایسے، ورنہ صحابہ کرام یوں دیکھا پھر یوں نیچے رکھتے تھے، عظمت کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے، اور ایسا جلال و جمال تھا رسول اللہ کا. لیکن یہ 2 حضرات تھے شیخین، یہ وزیر بھی تھے، یہ بالکل اچھی طرح کلام کرتے تھے، دیکھتے تھے وغیرہ. وہ یہ ایک حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. ان کی اپنی فضیلتیں الگ ہیں، بہرحال وہ موضوع الگ ہے. تو فرماتے میں حیران ہو گئی، یہ دہیہ کلبی اور اس طرح سے باتیں کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تکلف، جیسے دوست ہوتے ہیں. تو جو ان کے اندر وہ ہوتا تھا عظمت اور وہ حجاب جیسا اور بڑی نرمی کے ساتھ اور اس طرح سر جھکائے، وہ بات نہیں ہے. تو بہرحال مجھے تعجب ہوا، چلو ٹھیک ہے اب کیا کریں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ آپ کو معلوم ہے یہ صاحب کون تھے؟ کہا ہاں حضرت پہچان لیا، یہ دہیہ کلبی ہے. فرمایا نہیں، یہ جبریل تھے. کیا تھے؟ یہ شکل تو تھی ان کی دہیہ کلبی کی، لیکن حقیقت میں کون تھا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. تو انہوں نے عرض کیا حضرت میں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی، یہ بے تکلف باتیں آپ کے ساتھ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا کہ یہ جبریل تھے علیہ السلام. تو یہ جو روایت ہے اس میں دہیہ کلبی کی شکل میں وہ نہیں آئے، بلکہ ایک اجنبی شکل میں آئے، اور سفید لباس اور کالے بال، بہت حسین و جمیل. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ داخل ہو گئے مسجد میں، ہم بھی وہاں تھے. ہم نے اس کی طرف دیکھا، ایک اجنبی شخص آیا ہے، لیکن اس کے اوپر گرد و غبار نہیں. کیا یعنی جو دور سے آئے گا نا، اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز تھوڑے تھا،
دور سے اگر آیا ہے سفر کر کے تو گرد و غبار ہوگا، اور چہرے پر بھی گرد، داڑھی پر بھی گرد و غبار ہوگا، اور پسینہ ہوگا، اور کپڑے اتنے صاف شفاف تھوڑے ہوں گے. تو اس لیے ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، اور نہ مدینہ طیبہ کا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا، ہم پہچانتے نہیں تھے اس کون ہے. بہرحال وہ آیا، ہمارے ساتھ کوئی اس نے بات نہیں کی، وہ سیدھے گیا رسول اللہ کے پاس ڈائریکٹ، اور اتنا قریب بیٹھا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. اس کا میں آخر میں پھر ترجمہ کر لوں گا ترتیب کے ساتھ، پھر فی الحال میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں. تو وہ شخص آیا اور اس نے اپنے زانو کو ملایا زانو کے ساتھ رسول اللہ کے، مطلب اتنا قریب بیٹھا بالکل آمنے سامنے. اس کے بعد اپنے دست مبارک اس جوان نے اپنے رانوں پر رکھے اور بیٹھ کے وہ خطاب کر لیا، یا محمد. کیا اس میں سلام کا تذکرہ نہیں، وہ ہمیشہ سلام کرتے تھے. راوی نے اس لفظ کو حذف کیا ہوگا، سلام تو انہیں کیا ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، تو آداب ہیں یہ. تو کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی نہیں کہا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دکھاتا میں اجنبی ہوں. کیا تو اجنبی جب آتے تھے وہ تو یا محمد ہی کہتے تھے، جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہوتا تھا. ہاں پھر اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے رسول اللہ کو آپ خطاب مت کر لو، جیسے تو کسی کا نام زید تھا آپ کہتے ہیں یا زید، کسی کا نام جو ہے وہ جابر ہے آپ کہتے ہیں اس کو یا جابر. اللہ کے نبی کو جب پکارو ایسے نہیں یا محمد نہ پکارو کرو، بلکہ خطاب کر لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یار تو صحابہ یہی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ. تو یہ شخص آیا اور یا محمد کہا. تو آیا یہ شخص، اور یہ اس زمانے میں آیا جس زمانے میں صحابہ کرام سوالات نہیں کرتے تھے. کیا بہت کم سوالات کیے ہیں صحابہ کرام نے، بہت کم. اور جب ذرا دیکھا کسی نے سوالات کرنے شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کیا تم ایسا چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو سوالات کے اوپر سوالات کرتے تھے بنی اسرائیل، کیا تم بھی ایسا ہی مزاج رکھو گے؟ اسے صحابہ کرام ڈرتے تھے، وہ سوال بہت کم کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فضول سوال مت کیا کرو، فضول سوال مت کیا کرو. جی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تمہارا غیر ضروری سوال تو کرتے نہیں تھے، لیکن ان کو تمنا رہتی تھی کاش کوئی اجنبی شخص آتا دیہات کا رہنے والا، کیا وہ کچھ سوالات کر لیتا تو ہم سوال بھی سنتے تو جواب بھی سنتے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا لوگوں حج فرض ہے. حج تو ایک شخص کہنے لگے کہ کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے. اس نے پھر کہا ہر سال حج فرض ہے، آپ پھر خاموش رہے. اس نے پھر کہا حضرت ہر سال فرض ہے. آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو ہر سال فرض ہو جائے گا، کیوں سوالات کرتے ہو؟ جس چیز کی وضاحت مطلوب ہو میں تو خود وضاحت کر لوں گا بغیر پوچھے. تو صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، چہرے انور کا دیدار کرتے رہتے تھے، خاموش بھی رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ فرماتے تھے کبھی خاموش رہتے تھے. تو اس لیے یہ تمنا تھی کوئی اجنبی آ جاتا وہ سوالات کرتا. ان کا تذکرہ آگے آئے گا. ایک شخص آیا، اس نے اونٹ کو بٹھایا، پھر آ کے کہنے لگے تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں. آ کے سوالات کرنے شروع کر دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں سوالات کروں گا، میں ذرا سختی سے سوالات کروں گا، آپ برا نہ مانے. آپ پہلے ہی کہہ دیا. تو اجنبی شخص تھا دیہات کا رہنے والا. بہرحال تو صحابہ کرام کو یہ چاہت رہتی تھی. تو وہ شخص آیا اور بالکل قریب میں آیا اور سوالات کرنے لگا. اخبرنی عن الاسلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حضرت مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجئے، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس چیز کی گواہی دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نمازوں کی پابندی کر لیں اور زکوٰۃ دے دیں، اور رمضان کے روزے رکھے، اور اگر تجھے طاقت ہے حج کرنے کی تو حج کر لیں. حج یہ اس نے اسلام کی تشریح کی. اس میں تذکرہ آیا کس کا؟ پہلے کلمہ شہادت کا، یہ بھی ظاہر سے تعلق رکھتا ہے نا زبان سے، اور نماز کا، اور زکوٰۃ کا، اور رمضان کے روزوں کا، اور حج کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ یہی ہے. تو وہ معلوم ہوا کہ اسلام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ظاہر کے ساتھ ہے. اس کی تشریح پھر الگ لگائے گی. تو وہ شخص کہنے لگا صدقت. کیا آپ نے سچ فرمایا، آپ نے
یعنی وہ جو نوجوان آیا تھا اجنبی، تو اس سوال کا جواب سننے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ سوال کرنے کا مطلب تو ہے کہ مجھے بتا دیجئے، میں بے خبر ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں، اور تصدیق کرنے کا مطلب مجھے پہلے سے معلوم تھا، مجھے پہلے سے، جب اس کو پہلے سے معلوم تھا پھر سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو تصدیق بھی کرتا ہے، اور ہم حیران ہیں دیکھ رہے ہیں اس کی طرف۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو ایمان کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کو مانیں، اس کے فرشتوں کو مانیں، اس کی تمام آسمانی کتابوں کو مانیں، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے کہ وہ سارے رسول سچے ہیں، اور قیامت کے دن کو مانیں۔ کیا؟ پھر اس کے بعد وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اس کو الگ بیان کیا اور فعل کو دوبارہ لائے، فرمایا اور تقدیر پر ایمان لائیں۔ کس پر؟ خیری و شرری، خیر اور شر، ازلی لکھت، ازلی لکھا ہوا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس میں کس کا تذکرہ ہوا؟ ایمان باللہ اور ملائکہ اور کتابیں، تمام انبیاء علیہ السلام، اور آخرت کا دن، اور تقدیر، اور فرمایا اس نے کہا صدقت، کیا آپ نے سچ کہا، بالکل صحیح۔ تیسرا سوال اس نے کیا احسان کے بارے میں، اس کی تفصیل آگے آئے گی، میں صرف آج اس کا اجمال بتاتا ہوں۔ تو ایک سوال اس نے کیا اسلام کے بارے میں، ایک ایمان کے بارے میں۔ تو اسلام الگ چیز، اس کی تشریح آپ نے کی، ایمان کی اصلی۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، کس سے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو ماننا، ظاہر سی بات ہے ہاتھوں سے تھوڑا ماننا ہے، یہ تو دل کا ہے نا، فرشتے دل سے ماننے ہیں، آسمانی کتابیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آخرت کا دن اور تقدیر۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، کس سے؟ یہ تصدیق کرنی ہے، تصدیق قلبی۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سارے ظاہری اعمال ہے۔ تیسرا سوال اس نے کیا احسان کے بارے میں۔ معلوم ہے کہ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے، اور احسان الگ ہے۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں گویا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی کسی کو دیکھ رہا ہو نا، وہ سامنے ہو، تو اس کی کیفیت تو کوئی اور ہوگی نا۔ اگر سامنے کوئی نہیں ہے اس کی کیفیت الگ ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ بادشاہ سے کچھ لینے گیا، دیکھا کرسی خالی ہے، کرسی، بادشاہ وہاں ہے ہی نہیں۔ اس سے کہا بادشاہ سے مانگو، اس نے کہا یہاں تو بادشاہ ہے نہیں۔ کہا وہ بادشاہ ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتا، تمہیں نظر وہ ہے، وہ بیٹھا ہوا کرسی پر۔ وہ کہتے تو کرسی تو خالی ہے، کہتے مان لیا، مانو نا وہ ہے، وہ اب وہ تو مانگے گا لیکن اس کا دل مطمئن نہیں، وہ کہتا بادشاہ یہاں ہے نہیں۔ اگر وہ مانگے گا بھی تو یوں کہے گا بادشاہ سلامت مجھ کو روٹی دے دیجیے، ایک نظر ادھر مارے گا، ایک نظر ادھر مارے گا وہ جو۔ اور اگر واقعی بادشاہ وہاں ہو، کس میں؟ کرسی پر ہو، اور بادشاہ کا جلال دیکھ رہا ہے اور جمال دیکھ رہا ہے، ادھر سے تلوار کھڑی ہوئی ہے، ادھر سے ہے، وہ آئے گا تو کپ کپی طاری ہوگی نا، ساری توجہ اسی کی طرف ہوگی، اور بہت عاجزی کے ساتھ اور لڑکھڑاتی زبان سے کہے گا کہ بادشاہ سلامت میں بہت مجبور ہوں اور غریب بھی ہوں، عیال والا ہوں، بادشاہ سلامت مجھے بہت ضرورت ہے آپ کی امداد کی۔ تو اس کے مانگنے کا انداز الگ ہوگا، اس کے مانگنے کا انداز الگ ہوگا، اس کے مانگنے کا کیوں؟ اس کا مانگ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو جو بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہو تو اس کا سجدہ کیسا ہوگا، ہے نا، اس کا قیام کیسا ہوگا، اس کی دعائیں کیسی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا بس اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو خود دیکھ رہے ہو، خود دیکھ رہے ہو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو، ظاہر سی بات ہے ظاہری آنکھوں سے وہ کہاں نظر آئے گا، تو یقین جانو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یقین جانو وہ۔ تو صفت کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ آدمی دیکھے تو دیکھے گا کیسے؟ یقین جانے۔ کیا؟ تو اگرچہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے۔ اس کیفیت سے تم عبادت کرو، ہر طرح کی عبادت، طواف کرنا ہو اسی کیفیت کے ساتھ، دعائیں مانگنی ہو اسی کیفیت کے ساتھ، میرا اللہ بالکل سن رہا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ مجھے نظر، جیسے ہمارے ساتھ فرشتے ہیں یا نہیں، فرشتے ہمیں تو نظر نہیں آتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے یقین ہے اس بات کا فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یقین جانو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ بھی اگر ہم کو حاصل ہو جائے گا تو ہماری نمازیں بڑی مضبوط ہو جائیں گی۔ کیا؟ اللہ اکبر، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا پروردگار میری بات سن رہا ہے۔ تو اس صفت احسان کی وجہ سے اخلاص بھی آئے گا۔ کیا؟ کبھی بھی ریا نہیں آئے گا، وہ کہیں گا میرا مولا میرے سامنے ہے نا، تو میں بات کروں گا اس کے لیے، نماز پڑھوں گا اس کے لیے، صدقہ دوں گا اس کے لیے، زید بکر عمر کے لیے کیوں دے گا، شرم آئے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
اسلام بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، اور احسان بھی ضروری ہے۔ یہ احسان حاصل ہوتا ہے مشائخ سے ربط کر کے، ورنہ ظاہر سی بات ہے احسان کیسے حاصل ہو جائے گا؟ نماز میں خوب پڑھے گا، ظاہری اعمال خوب کرے گا، لیکن دل اس کا بنے گا نہیں، دل میں غرور آئے گا، دل میں تکبر آئے گا۔ تو صفت احسان یہ بہت اہم ہے، اس کی تشریح آگے آئے گی انشاءاللہ۔ یہ جو میں نے بتایا جبریل امین علیہ السلام کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے، اس کی اپنی شکل الگ ہے، اپنی شکل۔ اور فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ کچھ بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں فرشتے۔ تو اس کو کہتے ہیں لباس مجاز۔ کیا؟ لباس مجاز۔ ملک الموت علیہ السلام نظر نہیں آتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے۔ کیا؟ کبھی کبھی سے بہت سارے واقعے تھے، حضرت شیخ نے خود فرمایا کہ میں نے ملک الموت علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا وفات سے پہلے۔ کیا؟ وفات سے پہلے۔ تو لکھا ان کی کتاب میں انسانی شکل میں آتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ملک الموت علیہ السلام انسانی شکل میں آئی۔ کس میں؟ اور اسے کہا چلو چلنا، اسے کہا کہاں؟ تو وہ تو جلالی تھے، ایک تھپڑ مارا، یہ روایت میں انسانی شکل میں تھا۔ تو بہرحال یہ لباس مجاز کہلاتا ہے۔ کیا؟ کہ اصل صورت کو چھوڑ کر کوئی دوسری شکل اختیار کرے۔ تو فرشتے کبھی کبھی انسانی شکلوں میں آتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے فرشتے انسانی شکل میں، انہوں نے سمجھا تو یہ تو مہمان ہیں، اور انہیں فوراً جو ہے وہ بچھڑا ذبح کر کے ان کے سامنے رکھا کر تناول فرمائیے۔ انہوں نے کھایا نہیں، حضرت گھبرا گئے، انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی سمجھا یہ انسان ہیں، لیکن وہ انسان نہیں تھے۔ اور یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام گئے انسانی شکل میں۔ کس میں؟ فتمثل صلی اللہ بشرا سویا۔ وہ گھبرا گئی، میرے خلوت خانے میں کون آیا؟ اس نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لی غلام زکیہ، کام انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ تو بہرحال یہ لباس مجاز کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کا ایک شعر ہے لباس مجاز کے بارے میں، بہت وہ دلچسپ شعر ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر، کیا نظرا لباس مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں یا اللہ آپ تو نظر آتے نہیں، آپ تو نظر آتے نہیں، اور دنیا میں اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن کیا اچھا ہوتا ہے اللہ آپ کبھی کبھی روپ بدل کے آتے۔ کیا؟ جیسے جبرائیل انسانی شکل میں آ گئے، حالانکہ فرشتوں کو ہم دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن جب فرشتہ ہی آئے گا اور اپنی شکل بدل کے آئے گا تو ہم ضرور اس کو دیکھیں گے انسانی شکل میں۔ تو کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، اے پروردگار ذرا کوئی لباس مجازی میں آ جاؤ جو ہم کو بھی نظر آئے۔ تو منتظر ہے یہ لفظ۔ کیا؟ منتظر کہتے ہیں جو انتظار کر رہا ہو۔ جیسے آپ باہر نکلے، آپ نے دیکھا آپ کا دوست باہر انتظار کر رہا ہے کسی کا، آپ نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ اس نے کہا مہمانوں کا انتظار ہے۔ کیا؟ مہمان آ رہے ہیں، فون پر رابطہ ہے۔ تو یہ جو انتظار کرے سے منتظر ہے۔ کیا؟ اور جن کا یہ انتظار کرو منتظر ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کبھی اے حقیقت منتظر، اے پروردگار کبھی کسی وقت نظر آ لباس مجاز میں، آپ میرے سامنے آ جاؤ، لیکن لباس مجاز میں، کیونکہ اپنی شکل میں تو آپ کو دیکھ نہیں سکتا، ذرا انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں آ جاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نمازوں میں مجھے تسلی نہیں آتی، وہاں تو 4 ہی سجدے ہیں۔ کتنے؟ 2 رکعت میں کتنے؟ 4 سجدے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میں ہزاروں سجدے کروں۔ کہتے کیوں؟ کہتے ہیں وہ سجدے کہاں؟ کہتے ہیں وہ میری جبین نیاز میں ہیں۔ کس میں؟ میری پیشانی میں ہیں۔ تو ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ میرے سامنے آئیں گے میں فٹافٹ سجدے کر لوں گا۔ کیا؟ قیام رکوع کو چھوڑ کے پھٹ سے ایک سجدہ، پھر کھڑا ہو جاؤں گا، پھر سجدہ، پھر کھڑا ہوں سجدہ۔ تو یہ ہزاروں سجدے جو تڑپ رہے ہیں، آپ کو دیکھنے کی انہیں بڑی تمنا ہے، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ لباس مجاز ہے۔ اور میدان محشر میں ایسا ہوگا۔ کیا؟ جی قیام رکوع کچھ بھی نہیں، سیدھے سجدے میں جائیں گے۔ یہ قرآن پاک میں ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ اس میں بے نمازیوں کا تذکرہ ہے۔ کن کا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی دکھائیں گے اور اعلان ہوگا کہ لوگوں سجدہ کرو، کس کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ تو سجدے میں لوگ جائیں گے، لیکن بے نمازی سجدہ ہی نہیں کر سکے گا،
اس کی پیٹھ جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی، وہ کھڑا رہے گا. فلا یستطیعون، ہائے ہائے رسوائی ہوگی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلت اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی اور اس کی نگاہیں نیچے ہوں گی خجالت کی وجہ سے. وہ سجدہ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ یہ اس کی سزا ہے، عدلے کا بدلہ. کیا؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ هُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، آ جاؤ آ جاؤ، کام چھوڑ کے آ جاؤ. وَهُمْ سَالِمُونَ، وہ تندرست تھے، وہ آتے ہی نہیں تھے، بیمار نہیں تھے، معذور نہیں تھے، بس وہیں اپنا کھیلتے رہتے تھے، والی بال اور فٹ بال اور موبائل اور اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، کھیت میں اور باغوں میں آتے نہیں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تم مجھے سجدہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ صفت احسان ہے. اس کے بعد اس نے کہا حضرت مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. کیا آپ نے فرمایا مجیب، یعنی جو جواب دے گا، جواب دینے والا سائل سے زیادہ اس میں نہیں جانتا ہے، سائل سے زیادہ، یعنی قیامت کے بارے میں جتنے آپ کو معلومات ہے اتنا مجھے معلوم ہے، اس کے زیادہ مجھے معلوم نہیں. ڈیٹ کون سا ہوگا اور کیا تاریخ، یہ اتنا مجھے یعنی یہ تو بتا دیا آپ نے کہ وہ تو جمعہ کا دن ہوگا، کیا محرم الحرام ہوگا، یہ تو بتایا آپ نے، لیکن کس تاریخ کو یہ نہیں. انہوں نے کہا حضرت اچھا ٹھیک ہے تو کم از کم علامتیں بتا دیجئے. کیا علامتیں بتا دیجئے قیامت کی. قیامت آپ نہیں بتاتے کب آئے. آپ نے فرمایا کہ اس کی علامتوں میں یہ ہے کہ باندھی جنے گی آپ نے مالکن کو. کس کو؟ یہ حدیث بہت عجیب ہے. باندھی جنم دے گی کس کو؟ مالکن کو یا مالک کو. اس کا ترجمہ سارے لوگ پہلے کرتے تھے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ماں دیتی ہے جنم بیٹی کو یا بیٹے کو دیتی نا جنم، تو وہ جنم دیتی ان کو. الٹا ہوگا، گویا کہ بیٹی ہی نے جنم دیا کس کو؟ ماں کو. کیا لکھا ہے اس کا؟ اس کا مطلب تو یہ کہ نافرمانی ہوگی. کیا؟ جیسے ماں حکم کرتی ہے بیٹی کو، بیٹی ذرا جھاڑو لگاؤ، بیٹی ذرا چائے لاؤ، بیٹی ذرا پانی لاؤ. وہاں الٹا ہوگا، بیٹی ماں کو کرے گی ممی میری بوٹ کی پالش کر لو، میرے کپڑوں میں استری لگاؤ، ممی جلدی لاؤ چائے مجھے جانا ہے کالج. کہتے ہیں کیا تم باندھی، یہ باندھی ہے تمہاری، کیا ایسے حکم لگا رہے ہو جیسے باندھیوں کو حکم لگا رہے ہو. فرماتے یہ قیامت کی علامت میں ہے کہ ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جیسے وہ نوکرانی ہے اور جیسے وہ بالکل باندھی ہے. یہ لکھتے تھے آج تک. لیکن روایت کے الفاظ ہے ان تلد الامۃ، کیا کہ جنم دے گی. کیا؟ تو جنم کا لفظ آیا نا کہ باندھی جنم دے گی. اس لیے احادیث میں تو یہ تو حیران کن. آج پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. اس کا مطلب وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن حقیقی مطلب یہ ہے. کیا؟ میاں بیوی میں بچہ نہیں پیدا ہوتا. کیا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ٹیسٹ ٹو بیبی آپ کو چاہیے، تو IVF اس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دونوں کا نطفہ نکال کے کسی تھرڈ پرسن عورت کو لاؤ، اس کے رحم میں ڈال دیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کریں گے. تو لیکن جائیں گے کہاں؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں تو نوکرانی ہے، ہمارے گھر میں تو وہ تو جھاڑو بھی لگاتی ہے، وہ یہی ہماری نگرانی میں رہے گی. تو دونوں کا نطفہ نکال کر می بھی کہا وہ جو گھر میں باندھی ہے اس کے ڈاکٹروں نے اس کے رحم میں اس کو ڈال دیا. ان کو معلوم ہے یہ ہمارا بچہ ہے. یہ اب اس کو وہ خدمت بھی کرتے ہیں، وہ گھر کی خدمت بھی کرتی ہے، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں. اس نے بچے کو جنم دیا. کیا؟ بچے کو کیا دے دیا؟ جنم دے دیا. بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو بچہ جب بڑا ہو جائے گا وہ کہے گا مجھے ممی کہو، اور وہ کہے گا میں تمہارا ابو ہوں. تو وہ بچہ سمجھتا ہے یہ میرا ابو ہے، یہ میری امی ہے. وہ کون ہے؟ یہ تو داعیہ ہے، یہ تو کنیز ہے، یہ تو نوکرانی ہے، یہ تو باندھی ہے. وہ یہی سمجھے گا نا جتنا بڑا ہو جائے گا، حالانکہ اسی نے اس کو جنم دیا نا. تو فرمایا کہ دیکھو اب جو لڑکی اگر ہے پیدا ہوئی ہے تو وہ بڑی ہو جائے گی، تو گھر کی مالک ہے نا، وہ تو مالکن ہے. تو باندھی نے جنم دیا مالکن کو. کس کو؟ اگر وہ لڑکا ہے تو گویا باندھی نے جنم دیا کس کو؟ مالک کو، کیونکہ باپ کے وہ تو مالک بنے گا. یہ اس حدیث کا حقیقی مطلب ہے. پہلے زمانے میں یہ وہم گمان میں بھی نہیں تھا. اس لیے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سائنس ترقی کرے گا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسلام کا کوئی نفع پہنچے گا. کیوں؟ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ بھی سمجھ میں آئیں گی، وہ بھی سمجھ میں. تو آج پتہ چلتا ان تلد الامۃ ربتہا، اچھا باندھی جنم دے گی. کیا؟ کس کو؟ اپنے مالکن کو، کہ مالک کو. یہ پتہ چلا ہے.
1400 سال پہلے آپ نے یہ فرمایا ایسا ہوگا اور ایسا ہو رہا ہے نا. فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور فرمایا کہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو بالکل ننگے پاؤں, جوتا بھی ان کے پاس نہیں, کیا بالکل ننگے بدن کا مطلب بہت زور لگا کے ضرورت کے کپڑے ان کے پاس ہیں, دوسرا جوڑا بھی ان کے پاس نہیں ہے, اور بالکل فقیر قسم کے لوگ, بکریاں چرانے والے, بھیڑ چرانے والے, غربت کی زندگی گزارنے والے, ان کے پاس دولت آئے گی. کیا کس طرح آئے گی, کہاں سے آئے گی؟ وہ مالدار ہوں گے, اتنے بڑے مالدار ہوں گے کہ وہ محل تعمیر کریں گے. کیا مکانات نہیں, محل تعمیر کریں گے اور پھر فخر کریں گے. کیا کہ میرا مکان تو اتنا بڑا ہے, ہاں میری فیکٹری تو اتنی بڑی ہے, میری جائیداد یتطاول فی البنیان. تو اس روایت میں تو اتنا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ایسے جو گونگے قسم کے لوگ تھے, کیا بہرے قسم کے لوگ تھے, کچھ بھی نہیں, وہ زمین کے بادشاہ بنیں گے. کیا بنیں گے؟ وہ زمین کے بادشاہ. یہ فرمایا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس کے بعد وہ شخص چلا گیا, وہ شخص ہمارے ساتھ کوئی بات چیت سے نہیں کی, چلا گیا. تو مجھ سے حضور نے فرمایا, اصل ہے فرمایا یا عمر اتدری من السائل, اے عمر آپ جانتے ہیں یہ سائل کون ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے, مجھے معلوم نہیں. فرمایا ھذا جبرائیل ہو. کیا یہ تو جبریل تھے. کیوں تشریف لائے تھے؟ اس لیے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. کیا تم کو تمہارا, اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تم کو تمہارا دین سکھائے. سوال اس نے تو ان کو سکھایا نہیں, کہ ہاں اس نے سوالات کیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے, صحابہ نے سوال بھی سن لیے اور جوابات بھی سن لیے. جیسے ایک آدمی سوال کرے, ایک آدمی جواب دے دے تو سارے لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے. اور یہ حدیث جو ہے, یہ روایت بہت آخر کی ہے. کیا اس کے بعد مختصر وقت کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئی. گویا کہ اسلام کا خلاصہ بتا کے رکھ دیا, ایمان کا خلاصہ بتا کے. اس میں ایمان بھی آیا, اسلام بھی آیا, احسان بھی آیا, قیامت کی علامتیں بھی آئی, تیاری بھی آ گئی. تو بہرحال یہ فرماتے ہیں یہ آئے تھے تمہارے, تم کو سکھائیں تمہارا دین. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی کہ اس امت کے اندر دین آ جائے. اور یہ آخری جو ہے وہ روایت ہے حدیث جبرائیل, اس میں خلاصہ ہے دین کا. اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی, صفت احسان وغیرہ کی. اللہم